اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کتاب کے اندر بھی اختلاف کیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یا اس دور کے جتنے افراد تھے انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب پر بنی اسرائیل نے اختلاف کیا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے لوگ اس بارے میں بھی آپ سے اختلاف کریں گے، تو پریشان نہیں ہونا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے جو بات پہلے گزر چکی ہے وہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب وہ کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی ہے حساب و کتاب کے حوالہ سے کہ مرنے کے بعد ہوگا یا قیامت کے دن ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات پہلے مقرر نہ کر چکا ہوتا تو وہاں پر ابھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب یہ اصل میں بطور محاورہ یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایک نظام بنایا ہے، آخرت بھی برپا ہونی ہے، اگر یہ آخرت والا مسئلہ نہ ہوتا تو میں دنیا کے اندر ہی ہر بندے کو موقع کے اوپر اس کا حساب کتاب دے دیتا، مگر سنبھلنے کا موقع دیتا ہوں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، کہ آخرت کے اوپر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، موت کے بعد یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، تو موت سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لو۔ یہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے، حساب کا لیٹ ہونا، کیونکہ اگر ہر چیز وقتی طور پہ ہو جائے تو انسان ویسے بے بس ہو جائے، ہر چیز کا نقصان، ہر چیز کا خمیازہ وقتی بھگتنا پڑے تو انسان آگے ہی نہ چل سکے۔ اب اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے یہ بھی ہمیں اشارہ دے دیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں اور سچے دل سے اگر تم معافی مانگ لیتے ہو تو میں ان تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو یہ اس کا کرم ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور وقتی سارا حساب ہوتا تو یقیناً ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ شک میں ہیں اور بے چینی میں ہیں۔ کس چیز میں شک ہے؟ قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرما دی، من عامل صالحا فلنفسہ، جو کوئی عمل صالح اختیار کرے گا فلنفسہ، تو یہ اس کے لیے ہی ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہی ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ جو نیکی کرے گا فائدہ بھی وہی لے گا، اور جو کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اب کچھ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی قیامت کی بیان کی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہمیں دے دیا گیا، مگر قیامت کا کوئی متعین وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ وما تخرج من ثمرات،
من اکمامہا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسی کے پاس ہے۔ کس چیز کا علم اس کے پاس ہے؟ کہ وہ بچہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اب ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر قیامت کے دن یہ دریافت کرے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا، کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا آذناکا، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا، یعنی تجھے بتا دی یہ بات۔ کیا بتا دی ہے؟ ما منا من شہید، کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ تیرا شریک کون ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے وہم و گمان تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور چیزوں کو شریک بنایا، لیکن آج ہمارے پاس اس سلسلہ میں کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور دلّ عنہم، دلّ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، کسی چیز کا غائب ہو جانا، غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یدعون من قبل، جن جن کی وہ پرستش کرتے تھے وہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان قیامت کے دن جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب یہاں پر ہمارے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ بھلائی مانگنے سے، دعاء الخیر، خیر کا مانگنا، خیر کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، یعنی ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اسے ملے۔ اب خیر کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ اگر اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہاں خیر بمعنی مال ہے، مال، پیسہ، یعنی پیسہ مانگنے میں انسان تھکتا نہیں ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے پیسہ ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے۔ اب اس کی تشریح ہمیں ایک حدیث پاک سے ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں مال کی ہوں، یعنی حرص بتائی گئی انسان کی کہ اگر 2 وادیاں اس کے پاس مال کی ہوں، لبتغا ثالثا، تو یہ تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ تو بتایا کیا ہے کہ انسان کی ایک نفسیات کو بیان کیا ہے کہ پیسہ مانگنے میں یہ نہیں تھکتا، مگر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے اسے یہ کہ ہر حالت میں اس کا شکریہ ادا کرے، حالات جیسے بھی ہوں، سختی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رجوع رکھے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ نفسیات بیان فرما رہا ہے کہ مال کی دعا میں یہ تھکتا نہیں، لیکن جب کوئی پریشانی آ جائے تو پھر وہاں پر یہ کیا کرتا ہے؟ مایوسی کا اور قنوط یعنی نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم اسے چکھائیں کوئی رحمت، منا اپنی طرف سے، من
بعد ضراء، کسی بھی پریشانی کے بعد، یعنی اگر ہم اسے کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، رحمت عطا کرتے ہیں پریشانی کے بعد، مست ہو، جو پریشانی اسے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو یہ کیا کہتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار تھا. یعنی اللہ کی کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے جی میں تو اس کا حقدار تھا، اس لیے اللہ نے مجھے دی ہے. یہ بھی انسان کا ایک رویہ ہے کہ جو چیز بھی اسے ملتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ سارا تیرے کرم سے ہے، تیرے فضل سے ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تو نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا. مگر یہ بندہ کیا کہتا ہے، جو منفی سوچ رکھنے والا بندہ، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق بنتا تھا، میں نے فلاں محنت کی، فلاں محنت کی، وہ کیا، فلاں کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجھے دیتا. تو کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. اور ساتھ ہی یہ اعتراض آتا ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور کیا کہتا ہے، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی. یعنی اپنی طرف سے ہی نظریات مختلف قسم کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو کیا ہوگا، تو یقیناً پھر بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. یعنی عجیب سوچ ہے اس کی کہ دنیا کے اندر ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ جو مجھے خیر مل رہی ہے میرا اس پہ حق بنتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے. اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کے بارے میں منفی نظریہ یہ رکھتا ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جس طرح یہاں پر مجھے مال و متاع ملا ہے وہاں پر بھی مجھے مال و متاع ملے گا. یعنی اگر جیسے عام لوگ یہ بطور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی موجیں ہیں تو آگے بھی موجیں ہوں گی، یہاں پر بھی جو معاذ اللہ غریب ہیں وہاں پر بھی غریب ہوں گے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو عمل سے دور کرتے ہیں. یعنی قیامت کے بارے میں یا تو نفی کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں اگر ہو بھی گئی تو پھر ہمیں کیا ملے گا، اچھا کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یقیناً ہم کافروں کو جو انہوں نے عمل کیا ان کے اعمال کی خبر کریں گے ان کو کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کی ایک اور نفسیات اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، آرادہ، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس پہ انعام کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، عاجزی اختیار کرے، تو یہ کیا کرتا ہے، اترا جاتا ہے، اس کے حکموں سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے. وَنَعَا بِجَانِبِهِ، اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. یعنی جب پیسہ زیادہ مل گیا، انعام کوئی اللہ نے دے دیا، کوئی نعمت اللہ نے عطا کر دی، تو اس موقع پہ یہ اللہ کے حکموں کو بھول جاتا ہے، اللہ سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اب کیا کرتا ہے، اب یہاں پر اس کی پوزیشن یہ ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اس وقت یہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے. دعائے عریض، عریض چوڑائی کو کہتے ہیں، یعنی لمبی دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے. تو اشارہ کس بات کی طرف ان آیات میں مل رہا ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور نعمت کے دوران بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنی.
ایسا نہ ہو کہ جب نعمت ملے تو ناشکرے ہو جاؤ اور اترانے لگ جاؤ، بلکہ حالت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرے تو بجائے اس کے کہ پریشانیوں میں تو ہم لمبی لمبی دعائیں مانگ ہی لیتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر ہی لیتے ہیں، خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ فذو دعائن عریض، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل ارائیتم، محبوب آپ ان سے فرما دیں، ارائیتم، تم کیا دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کی اس کھلی مخالفت کے اندر پڑا ہوا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تمہیں اللہ کے ہر حکم کو مان لینا چاہیے بجائے اس کے کہ یہاں پر قرآن مقدس کی کھلے انداز میں مخالفت کی جائے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی جہانوں میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی موجود ہیں، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ جب ان کو ہم نشانیاں دکھائیں گے، اب وہ نشانیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ آفاق کی نشانیاں اور انفس کی نشانیاں، یا تو بندہ پہلے ہی مان لے یا پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر کچھ کیفیات طاری کرتا ہے۔ آفاق کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ وہ ہواؤں کو ہم پہ مسلط کر کے بتاتا ہے کہ اب بتاؤ تم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، بارش نازل کر کے ہم کو بتا دیتا ہے کہ اب تم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، زمین کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، آسمانوں سے جیسے وہ ٹڈی دل کی ایک بیماری آئی، اس نے اپنے وہاں پر بھیجی ایک مخلوق کہ جو سارا کا سارا چارہ یا فصل کو کھا جاتی تھی، تو انسان کو اب بتایا جاتا ہے کہ اب تم کیا، یہ ہیں آفاق کی نشانیاں۔ اور انفس کی نشانیاں کیا ہیں کہ زندگی میں کتنے ایسے مواقع انسان کو آتے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے بے بس ہو جاتا ہے، شدید قسم کی درد ہوتی انسان کے پاس، علاج کے لیے جو مرضی کوشش کرتا ہے درد ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری قدرت کو ویسے ہی تسلیم کر لو بجائے اس کے کہ اس موقع پہ تم نے تسلیم کرنا ہے۔ تو جب انسان پر یہ چیزیں کھلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ انہ الحق، کہ وہ حق ہے، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف ہو جانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے جو تم کام کرتے ہو۔ الا، خبردار، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، الا انہ بکل شیء محیط، اور یہ بھی یاد رکھو یہ شک میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا نور عطا فرمائے۔ سورہ شورا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک کو آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد